ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنے سامنے ہوئے لجالوت، جالوت کے، وجنودہ اور اس کی فوجوں کے، جالوت اور اس کی فوجوں کے آمنے سامنے ہوئے۔ قالو تو کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دیجئے، افرغ ڈال دیجئے، علینا ہم پر، صبرا صبر، افرغ علینا صبرا ہم پر صبر ڈال دیجئے، یعنی ہمیں صبر عطا فرما دیجئے۔ وثبت اور جما دیجئے، اقدامنا، اقدام قدم کی جمع ہے، قدم پاؤں کو کہتے ہیں، اقدام جمع، اقدامنا ہمارے پاؤں، قدموں کہہ لیجئے، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے، ہمیں ثابت قدم رکھیے۔ وانصرنا اور ہماری مدد فرمائیے، علی پر، القوم قوم، کافرین کافر، وانصرنا اور ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، اور کافروں کی اس قوم پر یا اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ کافی تفصیل کے ساتھ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بالآخر جب حضرت طالوت ایمان والوں کو لے کر نکلے، درمیان میں آزمائش ہوئی، اور اس آزمائش کے اندر جو وقتی طور پر ساتھ شامل ہونے والے لوگ تھے جذباتی، وہ الگ ہو گئے، اور واقعتاً جو فوج کا حصہ بننے والے، جم کے لڑنے والے، ساتھ دینے والے تھے، بس وہی باقی رہ گئے۔ اب یہ لوگ چلے اور جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جالوت سے جب آمنا سامنا ہوا، اس آیت میں جو بات ایمان والوں کو سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمان کہیں لڑنے کے لیے جائے دشمن کے مقابلے پر، تعداد کم ہو یا زیادہ، آلات، ہتھیار، اسلحہ تھوڑا ہو یا زیادہ، حالات موافق ہوں یا مخالف، جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ مسلمان اللہ سے مدد کی دعا کرے، اللہ سے مدد کی دعا کرے، کیونکہ اللہ کی مدد اگر ایمان والوں کے شامل حال ہو گئی تو پھر تعداد کی کمی، ہتھیاروں کی کمی، اسلحے کی کمی اور حالات کا مخالف ہونا، یہ انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر انسان اللہ کی مدد سے فتح یاب ہوتا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا، کم من فیۃ قلیلہ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت، چھوٹی فوج بڑی جماعت اور بڑی فوج پہ غالب آ جاتی ہے، لیکن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ یہاں پر ان کے اس دعا کو خاص طور پر یہاں نقل کیا گیا کہ مسلمان جس حال میں بھی ہو وہ اللہ سے دعا ہمیشہ کرے، اللہ سے دعا کرنا نہ بھولے، اور اپنی محض اپنی طاقت کے اوپر، اپنی قوت کے اوپر، اپنے وسائل کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کرے۔ ولما برزوا اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے، لجالوت وجنودہ جالوت اور اس کی فوجوں کے، قالوا کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرمائیے، وثبت اقدامنا اور یا اللہ ہمارے قدموں کو جمائے رکھیے، ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائیے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور یا اللہ اس کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ اگر آپ غزوہ بدر کے حالات پڑھے ہوں، یہ پہلا باقاعدہ مقابلہ تھا مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان۔ اب یہ بڑی جنگ تھی، یہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتی تھی بہت ساری چیزوں میں، چنانچہ
لڑائی سے پہلے والی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا ایک طویل حصہ اللہ کے حضور دعا میں گزارا، اور ایسی ایسی دعائیں کی اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایسی ایسی دعائیں کی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی بس کر دیجیے، اب تو مدد آ ہی گئی۔ آپ کے الفاظ، آپ کا رونا، آپ کا اللہ کے حضور جھولی پھیلانا، وہ سب سیدنا ابوبکر صدیق یہاں تک کے اٹھے اللہ کے نبی حسبک، بس کر دیجیے، اب تو مدد آئی۔ فہزموا بس ان ایمان والوں نے شکست دے دی، ہم ان کافروں کو، جالوت کو اور اس کی فوجوں کو۔ طالوت اور اس کی فوج نے جالوت اور اس کی فوج کو شکست دے دی۔ فہزموہم بس انہوں نے ان کو شکست دے دی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو۔ وقتل داود جالوتا، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ دراصل یہ کیا ہے، اللہ کی جب مدد آتی ہے تو جس طرف مدد ہوتی ہے اس حصے کا کمزور سے کمزور، چھوٹے سے چھوٹا اور بظاہر سب سے لاغر وہ مخالف جماعت کے سب سے طاقتور بہادر کو مار ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اب یہ طالوت کے لشکر میں داود نام کا ایک بچہ ہے، اس بچے کے والد لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور بھائی بھی لڑائی میں شامل ہیں۔ داود وہ بچہ ہے، وہ ان کے ساتھ ویسے ہی سامان کی رکھوالی، بکریاں چرانے، کھانا لانے، بس اس بچے کا اتنا کام ہے۔ مقابلے پہ لشکر ہے جالوت کا، اور جالوت اس پر بڑے بعد میں پروگرام بھی بنے ہیں، ڈاکومنٹریز بھی بنی ہیں اس پر بڑی، جالوت کے اوپر۔ ناقابل شکست یہ مخالف تھا۔ عمالقہ جو قوم تھی وہ ویسے ہی بڑی قداور تھی، عمالقہ چھوٹے موٹے نہیں تھے۔ انہی عمالقہ سے مقابلہ کرنے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، تو بنی اسرائیل نے جب ان کے احوال سنے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، ان کا ڈیل ڈول یہ ہے، ان کے مکانات ایسے ہیں، ان کی سواریاں ایسی ہیں، ان کے ہتھیار ایسے ہیں، ان کی جسامت، شکل و صورت ایسی ہے، طاقت ان کی ایسی ہے، تو بنی اسرائیل اتنے مرعوب ہوئے کہ 2 نبی موجود ہیں، ان 2 نبیوں کی موجودگی میں کہنے لگے ہم نہیں لڑنے لگے۔ حالانکہ یقینی بات ہے 2 نبی ہیں، اللہ کی مدد آنی ہے اور فتح ملنی ہے، اور ایمان والوں نے یہاں تک کہا تھا ادخلوا، ارے کم از کم اتنا کرو کہ تم اس علاقے میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو گئے تو تم ہی غالب۔ لیکن وہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اتنے مرعوب ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے، اذهب أنت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، جنگ لڑیں۔ اسی عمالقہ قوم کا پھر ایک حصہ ہے، عرصہ دراز کے بعد یہی عمالقہ قوم ہے، اور اسی کے خلاف حضرت طالوت جنگ کرنے گئے ہیں۔ یہی عمالقہ ان کے علاقے پر قابض ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا جرنیل ہے، جو سب سے بڑا سپہ سالار ہے، سب سے بہادر ہے، وہ جالوت ہے۔ بار بار قرآن اس کا نام لے رہا ہے، بار بار قرآن ایسے ہی نام نہیں لے رہا، بڑے آئے بہادر، قرآن کریم بہت مختصر نام لیتا ہے، تو اس کی بہادری کی وجہ سے، اس کی جنگی صلاحیت کی وجہ سے قرآن بار بار اس کا نام لے رہا ہے۔ اچھا، اتنا بڑا انسان اور مقابلے پہ ایک بچہ جس کے پاس چڑیا مارنے والی غلیل ہے یا اس طرح کے ہتھیار ہیں، وہ بچہ جو ہے اس اتنے بڑے لشکر کو مار دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مدد سے۔ یہ اللہ کی پھر مدد ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہی دکھاتے ہیں۔
کہ جب میں مدد کرتا ہوں نا تو پھر بڑے سے بڑی مخالف قوم اور جماعت وہ سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ پھر چیونٹیوں کی طرح مسلے جاتے ہیں۔ فہزموہم بإذن اللہ، تو طالوت اور ان کے لشکر نے جالوت اور ان کے لشکر کو شکست دے دی بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت، اور جو داود تھے انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ، اور پھر انہی کو عطا کی تھی اللہ، اللہ نے الملک، بادشاہت، والحکمہ، اور نبوت، اور پھر اسی داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں حکومت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ وعلمہ، اور اللہ نے ان کو سکھایا مما یشاء، جو اللہ نے چاہا، پھر جو اللہ نے چاہا ان کو سکھایا۔ حضرت داود علیہ السلام کو آواز ملی، بے انتہا خوبصورت آواز۔ آج بھی حضرت داود علیہ السلام کی جو آواز اور اس کی خوبصورتی تھی وہ ضرب المثل ہے، لحن داودی، لحن داودی یہ ضرب المثل بن گئی، اتنی خوبصورت آواز تھی۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے، انسان چھوڑیے، فرشتے نہیں، پرندے تھم جاتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ وجد میں آ جاتے تھے، پہاڑ، یہ ہم قرآن کریم کے اندر پڑھیں گے، یہ قرآن کریم۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ عطا فرمایا تھا، معجزہ، وہ یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے، ان کے ہاتھ میں آ کے نا لوہا موم ہو جاتا تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ بھٹیوں میں جو لوہا پگھلایا جاتا ہے نا اور بعد میں اس کو موڑا جاتا ہے، وہ ان کے ہاتھ میں آ کر موم ہو جاتا تھا، اور وہ اس سے بہت ساری اشیاء بناتے تھے۔ قرآن کریم نے تو زرہ کا باقاعدہ ذکر کیا ہے، اور زرہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ وہ جس میں چھوٹی چھوٹی کڑیاں ہوتی ہیں، مشینوں سے جو چیز بنتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو ملکہ عطا فرمایا کہ ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ اور بہت سارے معجزات تھے جو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے جو چاہا ان کو سکھایا۔ ولو، اور اگر، لا، نہ، ولولا، اور اگر نہ، دفعو، دور فرماتے، اللہ الناس، لوگوں کو، ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو دور نہ فرماتے، بعضهم، ان میں سے بعض کو، ببعض، بعض کے ذریعے، بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالی لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ فرماتے، لفسدت، تو تباہ ہو کے رہ جاتی، الارض، زمین، لفسدت الارض، تو زمین تباہ ہو کر رہ جاتی، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، ذو فضل، بہت مہربانی فرمانے والے ہیں، علی العالمین، دنیا والوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑی ہی مہربانی فرمانے والے ہیں۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ فرماتے، جب ظالم حد سے بڑھنے لگتا ہے نا تو اللہ پاک پھر کچھ لوگ اس کے مقابلے پر بھیج دیتے ہیں، وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس ظالم کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں اور ان کا ظلم ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے مقابلے پر اس طرح لوگ نہ بھیجیں اور وہ لوگ ان ظالموں کا خاتمہ نہ کریں تو یہ زمین بالکل ہی تباہ ہو کر رہ جائے، زمین کے اندر انسان کا رہنا بالکل ہی ممکن نہ رہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ فرمائیں، لفسدت الارض، تو زمین بالکل ہی تباہ ہو کر رہ جائے۔ اسی لیے ایک محاورہ ہے کہ لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور ہوتا ہے، یہ وہی بات ہے، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر ظالم کے لیے اللہ پاک نے ایک نہ ایک مقابل ایسا رکھا ہوتا ہے جو اس کا خاتمہ کر کے ظلم کا خاتمہ کرتا ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے ختم نہ فرمائیں اور دور نہ فرمائیں، لفسدت الارض، تو زمین خراب ہو کر رہ جائے اور زمین میں صرف فساد ہی برپا ہو کر رہ جائے۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ
دنیا والوں پر بہت مہربانی فرمانے والے ہیں۔ تلک یہ آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں، یہ جو آپ نے ساری پیچھے پڑھی ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، یہ جو آپ نے سارا اتنا تفصیلی واقعہ پڑھا ہے بنی اسرائیل کا، اور اس سے پہلے ایک اور قوم کا آپ نے واقعہ پڑھا ہے، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ نتلوہا، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہا ان کو، علیکا آپ پر، بالحق سچ، صحیح اور بالکل سچ، ہم آپ پر یہ واقعات تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ واقعات کے ساتھ نا حق کا لفظ آتا ہے، اکثر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر یہ واقعات مشہور تو ہوتے ہیں، لیکن ان میں بڑی مبالغہ آمیزیاں ہوتی ہیں، اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جتنی رنگ بازیاں ہوتی ہیں نا انسانوں کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور جو اصل اور نفس سے واقعہ ہوتا ہے اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ تب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حق واقعہ ہے، نحن نقص علیک بالحق، ہم آپ پر واقعات کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ واقعات جو بالکل صحیح اور ٹھیک ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں بالکل ٹھیک اور صحیح۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک کہ آپ، لا یقیناً، من سے، المرسلین رسول، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے، اور یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اب یہ کئی سوالوں کے جواب ہیں، یہ آیت جو ہے کئی سوالوں کی جواب۔ پہلا سوال تو یہ ہوتا تھا جی آپ اللہ کے نبی ہیں، جی میں اللہ کا نبی ہوں، کیا ثبوت ہے؟ آؤ تمہیں تاریخ کا واقعہ سناتا ہوں۔ اور جی آپ گھڑ کر لائے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، گھڑ کر نہیں لائے، بلکہ یہ ہم نے اتارا ہے۔ اور ہم کس پہ اتارتے ہیں؟ ہم رسول پہ اتارتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم ہر انسان کے اوپر ایسے واقعات نہیں اتارتے، ہم تو رسول پہ اتارتے ہیں۔ آپ پہ اتارا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں بالکل برحق۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ بس جی۔